امارت کا نظام یہ ایک وہمی نظام ہے، کسبی نظام نہیں ہے۔ آج کل لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہماری سیاست قیام خلافت، یہ نعرہ غیر شرعی۔ خلافت قائم ہوتی ہے، کی نہیں جاتی۔ ایک داعی اپنے گھر سے نکلے خلافت قائم کرنے کے لیے، ایسا نہیں۔ آپ کا کام وہ ہے جو انبیاء نے کیا، اور وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت دین، دعوت دیں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو خلافت اور امارت کا نظام قائم کر دے گا۔ اس کے لیے ایک انسان کوشش کرنے کی حجت لے کر کوشش کرے، آگے بڑھے، تو پھر آگے بڑھ کر بہت سے مفاسد اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا کام اقتدار قائم کرنا نہیں، بلکہ اس کی راہ ہموار کرنا دعوت کے ذریعے۔ انبیاء کا مشن یہی تھا۔ انبیاء جب آتے تو ان کی پہلی نظر یہ نہیں ہوتی تھی کہ زمین پر میں قبضہ کروں اور زمین کا اقتدار حاصل کروں تاکہ اقتدار حاصل کر کے میں اپنی بات منوا سکوں۔ نہیں، انبیاء نے قولوا لا الہ الا اللہ کہ توحید کو سمجھو، توحید کو اپناؤ۔ جب لوگ توحید کو قبول کریں گے اور کرتے جائیں گے، اور اللہ سمجھے گا بہتر، مناسب کہ اب یہ لوگ اس منصب کے اہل ہیں اور خلافت قائم ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا۔ یہ قائم کی نہیں جاتی، بلکہ قائم ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ نبی علیہ السلام کو مکی زندگی کے شروع میں مکہ کی امارت دی گئی تھی کہ آپ امارت لے لیجئے، مکہ کی حکومت لے لیجئے، اور آپ صرف توحید بیان کریں، مثبت، منفی بیان نہ کریں۔ یعنی آپ اللہ کی دعوت دیں، ہمارے بتوں پر تنقید نہ کریں، اس بات کی حد تک توحید بیان کریں مگر نفی نہ کریں، ہمارے خداؤں کی نفی نہ کریں۔ اس کے لیے مکہ کی بادشاہت لے لیں اور جتنا چاہے چاندی اور سونا لے لیں، بے تحاشا مال لے لیں۔ فرمایا کہ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پر، پھر بھی میں اپنے اس دعوت سے انحراف اختیار نہیں کروں گا۔ توحید کی دعوت مکمل کب ہوتی ہے؟ نفی اور اثبات دونوں کے ساتھ۔ قولوا لا الہ الا اللہ، نفی اور اثبات دونوں ہیں۔ اثبات کیا ہے؟ کہ اللہ خالق ہے۔ نفی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اس بات کیا ہے؟ اللہ رازق ہے۔ نفی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ اس بات کیا ہے؟ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ نفی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے۔ تو اس کی خدمت آپ کریں، اس کو نشر کی آپ کوشش کریں۔ باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر قائم کر دے تو اس کی توفیق سے قائم ہو۔ جتنے بھی استخلاف کے نصوص ہیں ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ خلافت دے گا، ہم خلافت دیں گے، ہم زمین کی وراثت دیں گے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اس وراثت کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ ہمارا کام وہی جو انبیاء نے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت اور سنت کی دعوت، اس کو ہم کریں، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔